جی ایک سوال کریں، بینک میں جمع ہوا رقم سے جو سود انٹرسٹ آتا نا، وہ اسے کیسا استعمال کرنا، وہ پیسہ غریبوں میں دے سکتے کہ نہیں کہ ایسا کر دیکھو کرنٹ اکاؤنٹ، اس کے بعد سیونگ اکاؤنٹ، اب سیونگ اکاؤنٹ میں وہ پیسہ آتے سو اس کا حساب کر کتنا آتا کہ وہ نکال لینا، بینک میں بھی نہیں چھوڑنا. ہمارے بڑے بولتے بینک میں بھی نہیں چھوڑنا، کئی کو ہمیں وہ چیز اٹھانا کر سوچتے، وہ پیسہ کئی کو اٹھانا کر بہت سارے لوگ سوچتے نہیں چھوڑنا، وہ پیسہ وہاں چھوڑے کر بولے تو بینک والے وہ پیسہ اٹھا کو کسی ایسے لوگوں کو دے کر وہاں غلط اس میں وہ پیسہ استعمال کر لیتے. اس کے واسطے وہ پیسہ نکال کو، جیسے اب مثال کے طور پر تمہارے پاس کو تو بھی غریب آیا، آج تو 5 روپے اٹھا کو دیے تو اب 5 روپے دینے پر آپ کو ثواب ملتا، ٹھیک ہے، صدقہ کرنے پر ثواب ملتا. لیکن یہ جو انٹرسٹ کا پیسہ ہے یہ آ کر ثواب کی نیت سے دینا ہے، بس دے دیا غریب کو. اصل اس کا مسئلہ کیا کرنا تو وہ پیسے کو اٹھا کو ضائع کر ڈالنا، بیکار کر ڈالنا، جلا ڈالنا نہیں دکھا. لیکن شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. شریعت میں کسی بھی چیز کو بیکار کرنا، ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے واسطے غریبوں کو، جیسے ابھی جسے ہمیں زکوٰۃ وغیرہ دیتے نہیں کیا، ان لوگوں کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دینا. اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا، جب ہمیں ایک مسلمان وہ چیز کو استعمال نہیں کر سکتا کر تو انہیں دوسرے مسلمان کو کیسے دے سکتا کر بول کر. بھائی آپ یوز نہیں کر سکتے کر بولے تو آپ اس کے حقدار نہیں، اس لیے آپ یوز نہیں کر سکتے. سو اسے جو ہمیں دیتے مجبوری میں دیتے ہیں، سو کیا بھی خوشی سے ہمیں دیتے نہیں اور کیا بھی ثواب کی نیت سے بھی دیتے نہیں. وہ پیسہ بیکار نہیں ہونا. اچھا، اور ایک مسئلہ اس میں کیا ہے باریکی کیا کرے تو وہ پیسہ کس کا ہے کہ اس کو واپس لوٹانا سو پیسہ. اب وہ کہاں کسی دن لگ رہیں گے تمہیں. وہ بینک والا کیا کرتا، آپ کی رقم اٹھا کو انہیں بزنس میں ڈال کو کی، نہیں تو کسی سے بھی قرض دے کو کی، انہیں جو وڈی لا کو دیتا، وہ کون دیتا کیا کر کو، کیا ابھی معلوم ہوتا نہیں ہم نا. اب ہم نہ معلوم کیا وہ اس کے پاس سے ہم نے اتنا نفع آیا ہے سو، وہ نفع نہیں وہ سود اتنا آیا ہے سو اس میں سے اٹھا کر ہمیں دیتے ہیں سو کر بول کر ہم نے معلوم نہیں تو اس کے پاس جا کو لوٹانا سو. اب ہمیں کہاں دھلک رہیں گے، کسی جا کو تلاش کر کو دیں گے. اس کے واسطے ایک آخری شکل ہمارے بڑوں نے یہ بتائی ہے کہ غریبوں میں اٹھا کو تقسیم کر دو. اب غریبوں میں آپ کے اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتے، پرائے بھی ہو سکتے. آپ کے اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتے، پرائے بھی ہو سکتے. اپنے رشتہ داروں میں ماں باپ کو نہیں دے سکتے، بچوں کو نہیں دے سکتے، بھائی بہن، چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، ان میں اگر ضرورت مند ہی کر بولے، غریب ہی، مستحق ہی، لاچار ہی، مجبور ہی، تو ان کو دے سکتے ہیں. لیکن دینے کے بعد دل میں رتی برابر بھی یہ میں دیا ہونا، اس میں مجھے اللہ کے بھی ثواب بھی دیں گا کہ وہ خیال بھی آنا نہیں. تو اس لیے جہاں تک اچھا بعض لوگ ایسا بھی سوچتے کہ حضرت وہ پیسہ آتا نا وہ جمع کر کو ہمیں کب تو بھی منیمم بیلنس 500 روپے رکھنا، یہ تو منیمم بیلنس 1000 روپے رکھنا اگر بول کر اور بینک کا قانون رہتا، ہمیں وہ برابر رکھے نہیں کر بولے تو انہیں 1-2 مہینے میں 3 مہینے میں ایک مرتبہ ہمارے اکاؤنٹ سے 100 روپے 150 روپے کٹ کر لیتا نا، وہ اس میں وہ سود کا پیسہ اسے دے نہیں. وہ جو چارج ہے وہ سروس چارج ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ کی حفاظت کے واسطے انہیں چارج لیتا ہے، وہ برابر رکھنے کے واسطے. وہ پیسہ اس میں یوز نہیں کر سکتے، اس میں استعمال نہیں کر سکتے، نہیں نا ان کچھ ہمیں دے ڈالتے نہیں کر سکتے. تو اس کے واسطے جو پیسہ آتا وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کرنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صل على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.